الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام والتحية والإكرام النبي المكي المدني الفتحي الدامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين مبعون فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات پڑھیں خالق کائنات آل محمد کے صدقے میں بانیان مجالس و محرم کو آباد و شاد فرمائے پروردگار آپ سب کو اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کے ساتھ خوشیاں نصیب فرمائے پروردگار ہمارے بیماروں کو صدقہ بیمار کربلا شفا عطا فرمائے پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ملک پاکستان کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے عشرہ محرم آل محمد کے صدقے میں یا اللہ خیر و عافیت سے گزرے ہر مومن مومنہ آزادار بچوں سب کی اللہ حفاظت فرمائے پروردگار اس ذکر کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد محرم اپنے آخری مراحل میں ہے 8 دن سے آپ یہ ذکر پاک سن رہے ہیں میرا موضوع کتاب مبین اور نور ہے جس کا ترجمہ ہے قرآن اور اہل بیت جس کا آسان چیز ہے کہ قرآن اور اہل بیت ہم ہر شے قرآن سے لیتے ہیں یا آل محمد کے فرمان سے لیتے ہیں شاہ صاحب جملہ اپنے بقول ذاکرین کے ضائع کر دیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر چیز یا تو قرآن سے لیتے ہیں یا آل محمد کے فرمان سے لیتے ہیں امامت ہم نے دی امامت اصول دین میں ہے یہ بچے جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں الحمدللہ ان نوجوان نسل کی تربیت بہترین ہو رہی ہے انہیں پتہ چلے گا کہ مجلس میں آتے کیسے ہیں مجلس میں بیٹھتے کیسے ہیں مجلس کے آداب کیا ہیں ممبر کا تقاضا کیا ہے بولنا کیا ہے اپنی مرضی سے نہ یہاں بیٹھنا ہے نہ یہاں بیٹھنا یہ وہی جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ میں امام بارگاہ میں جا کے کہاں بیٹھوں گا یہ جہاں ان وارثوں کی مرضی ہوتی ہے وہیں بیٹھاتے ہیں وہ استقبال وہ کرتے ہیں کام ہمارا ہے میں نے سنا ہے کہ جب مجلس کا اعلان ہوتا ہے تو امام زمانہ ہر دروازے پہ دستک دیتے ہیں آؤ میرے جد کی مجلس سنو لیکن ممبر سے صاحب ممبر کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ایسی گفتگو کرے کہ جس سے آل محمد بھی خوش ہوں جس سے اللہ بھی خوش ہو جائے ہم کسی بندے کو راضی نہیں کر سکتے بس اگر ایک ذات راضی ہو گئی خالق کی تو نجات ہے اگر آل محمد راضی ہو گئے تو نجات ہے اس لیے کہ اللہ ہم نے دیکھا نہیں ہے اللہ ہم نے بتایا تو آل محمد نے بتایا آل محمد کا کردار ہم نے پیش کرنا ہے بہت جگہ
میں مجالس پڑھتا رہتا ہوں، لیکن بحمداللہ امن کے ماحول میں آپ سنتے ہیں، اور پھر مقامی لوگوں کو تو لوگ کم ہی سنتے ہیں، آپ مقامی بندے کو سن رہے ہیں۔ اور میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ بڑے بڑے علماء بھی اپنے شہروں میں پڑھ رہے ہیں، شہنشاہ نقوی صاحب بھی تو کراچی میں مقامی ہیں، وہ وہاں پڑھ رہے ہیں۔ جس کا جو فریضہ ہے، ہمارے خاندان کے عالم دین سید مولانا سید ظہیر الدین حیدر صاحب کہا کرتے تھے کہ لچھے دار تقریروں سے، دور سے بندہ منگانے سے بہتر یہ ہے کہ مقامی عالم محمد کی سیرت بتلائے۔ تربیت کرنا ہمارا کام ہے۔ وہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نظام ہے، دریا سے دیکھیں آپ نے، دریاؤں سے نکلتی ہیں نہریں، نہروں سے پھر بنتے ہیں کھال، کھالوں سے زمینیں سیراب ہوتی ہیں، ہر ہفتے پانی لگتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک دن بارش آ جاتی ہے تو پورے علاقے کو سیراب کر دیتی ہے۔ بس ان پیش نوازوں کا، ان چھوٹے علماء کا وہی کام ہے، جس طرح کھال زمینوں کو پانی دیتا ہے۔ اس لیے ہم تمہیں ہر شے بتاتے ہیں، ہم تمہیں ہر موقع پر کچھ نہ کچھ سناتے ہیں، پھر ایک دن کوئی بڑا عالم آتا ہے تو بارش برس جاتی ہے۔ اور پھر علماء کا کیا فریضہ ہے؟ آپ فصل بوتے ہیں، آپ زمیندار لوگ ہیں، آپ جب گندم بو دیتے ہیں تو پھر اس میں شاخیں گاڑ کے اس پہ کپڑے لٹکائے جاتے ہیں تاکہ جانور جو اس گندم کو چگنے والے ہیں وہ سمجھیں کہ کوئی پہرے دار کھڑا ہے۔ یہی علماء کا کام ہے۔ نظام اہل بیت کا ہے، اہل بیت زندہ ہے۔ جب قرآن موجود ہے تو اہل بیت بھی موجود ہیں۔ ان دونوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے کہ وہ ان نشانوں کی طرح تمہارے سامنے ہر شے بیان کرتے رہیں، تمہیں نہی عن المنکر بھی کریں، تمہیں امر بالمعروف بھی کریں۔ اصل حق اطاعت ہمارا جو ہے وہ ہمارے امام زمانہ غائب ہے، آیت اللہ۔ جب انقلاب ایران آیا تو آیت اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا تھا ایران امام زمانہ کا ملک ہے، ہم ان کے حقیقی وارث کے سپرد کرتے ہیں، ان کی آمد کی بھی ہم نے تیاری کرنی ہے کہ ان کے سامنے کھڑے کیسے ہونا ہے، اگر وہ آ جائیں ان سے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ ان کے 313 جو اصحاب ہوں گے، جو 313 ساتھی ہوں گے، ان میں نے علماء سے بھی سنا ہے، پڑھا بھی ہے کہ 12 کلومیٹر تک سلمان فارسی، مقداد و ابو ذر امام زمانہ کو دیکھ سکیں گے، براہ راست گفتگو ہوگی، اور امام اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جو بے انصافی سے بھری ہوئی ہے۔ آؤ ان 10 دنوں میں جو ہم نے گزار لیے، 1-2 دن باقی ہیں، ہم عہد کریں کہ اب جو زندگی ہے وہ ہم اچھے طریقے سے گزاریں گے، ایک دوسرے کے خلاف میل نہیں رکھیں گے، اگر نماز میں کوتاہی ہوئی ہے تو وہ نہیں کریں گے، ہم حسینی کردار ادا کریں گے۔ اس لیے کہ رات ہی ایک علم برآمد کروایا نا انہوں نے کہا ادھر بقول ذاکرین کے 9 لاکھ فوج تھی، حالانکہ سید العلماء نے لکھا ہے کہ 30,000 فوج یزیدی تھی، صرف ادھر 120 امام حسین کے ساتھی تھے، 72 مشہور ہیں، شہادتیں بے در بے 72 ہوئی ہیں۔ تو ادھر اتنی خلقت تھی، ادھر بھی نمازیں تھیں، وہ بھی مسلمان تھے،
یہ بھی نمازیں پڑھنے والے، یہ بھی مسلمان، بس ایک ہی بات تھی کہ ادھر حسین نہیں تھا، ادھر حسین تھا۔ آپ میں، میرے اندر، میرے پاس، آپ کے پاس، ہمارے گھروں میں، ہمارے تمام معاشرے میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس حسین ہے، ہمارے پاس حسین کا بابا علی ہے۔ کوئی بھی مشکل پڑی کسی کو تو انہوں نے مشکل کو حل کیا۔ خلیفہ دوم کو کہنا پڑا مجھے اس دن، اس وقت تک موت نہ ہوں میں اگر علی میری مشکل کشائی کے لیے حاضر نہ ہوں۔ مشکل کشائی کرتے تھے میرے مولا علی، لوگ آ کے سوالات پوچھتے تھے۔ کچھ لوگ آ گئے، یا علی اولاد نہیں ہوتی، علی فرماتے ہیں استغفار کیا کرو۔ دوسرا گیا، یا علی نہریں جاری نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کیا کرو۔ تیسرے نے کہا یا علی بارش نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کیا کرو۔ چوتھے نے کہا یا علی باغات ختم ہو گئے، سوکھ گئے، خراب ہو گئے، کیا کریں؟ کہا استغفار کیا کرو۔ ایک نے کہا مال نہیں رہا، کچھ پاس نہیں، فرمایا استغفار کیا کرو۔ باہر جا کے ان 5-6 بندوں نے کہا، ایک ہی جواب دے دیا علی نے، آؤ جا کے وضاحت تو طلب کریں۔ یا علی آپ نے سب کو ایک ہی جواب دے دیا، آپ نے کس دلیل سے انہیں جواب دیا؟ تو پھر جناب علی علیہ السلام جس کے لیے حضور فرماتے ہیں القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کوئی ایک صورت بھی کسی کے ساتھ نہیں ہے، ایک آیت بھی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ سورہ کوثر فلاں کے ساتھ، سورہ طٰہٰ فلاں کے ساتھ، سورہ زاریات فلاں کے ساتھ، نہیں، پورے کا پورا قرآن علی کے ساتھ۔ اور پھر مولا علی بھی مقام فخر میں بتلاتے ہیں اگر مسند قضا بچھا دی جائے، اگر فیصلے کرنے کے لیے مجھے بٹھا دیا جائے تو پھر میں اہل توریت کے فیصلے توریت سے کروں گا، اہل زبور کے فیصلے زبور سے کروں گا، اہل انجیل کے فیصلے انجیل سے ہوں گے، اہل قرآن کے فیصلے قرآن سے ہوں گے۔ اور پھر میں علی نہیں بلکہ وہ کتابیں پکاریں گی، وہ کتابیں پکاریں گی، جو فیصلہ علی نے کیا وہ فیصلہ درست ہے۔ کل یہاں کے مسیحی آ گئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمارا رابطہ حضرت عیسیٰ سے کیسا ہے، تو میں انہیں بتلا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ ہمارے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پہ ہیں۔ کسی عالم سے ایک مسیحی نے پوچھا، عیسائی نے پوچھا کہ ہمارا نبی تو چوتھے آسمان پہ ہے، تمہارا امام زمین پہ غائب ہے، ہمارا امام، ہمارا نبی بلندیوں پہ، تمہارا امام زمین پہ، یہ مجھے سمجھاؤ۔ انہوں نے کہا بات سنو، اللہ نے ترازو قائم کی، ادھر عیسیٰ کو رکھا، ایک پلڑے میں امام مہدی کو رکھا۔ اب جو پلڑا عیسیٰ والا تھا وہ اتنا بلند ہوا کہ چوتھے آسمان پہ پہنچ گیا، اور جناب امام مہدی والا پلڑا اتنا جھکا کہ زمین پہ آ گیا۔ ایک عیسائی کہتا ہے کہ ایک بندہ سویا ہوا ہے، ایک بندہ بیدار ہے، کیا کوئی سوئے ہوئے سے راستہ پوچھے گا؟ وہ بیدار
سوئے ہوئے سے پوچھے گا کہ راستہ کون سا ہے یا وہ خود بتائے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ سوئے ہوئے کو جگا کے کہے گا مجھے راستہ بتاؤ۔ اس نے جناب محمد مصطفیٰ اور جناب عیسیٰ کے بارے میں بات کی تھی کہ آپ کا نبی تو قبر میں ہے، عیسیٰ زندہ ہے۔ تو انہوں نے کہا عیسیٰ خود اس نبی سے کہے گا کہ مجھے راستہ دکھائیں، اور پھر بتلا دیا قرآن اور اہل بیت اتنے پاکیزہ ہیں۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں، دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں۔ وہ تیسرے امام، یہ چوتھی کتاب ہے۔ اگر علماء لکھتے ہیں، جناب علی علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی کہ اگر قرآن انسانی شکل میں ہوتا تو علی ابن ابی طالب ہوتے، اور اگر علی کتابوں کی شکل میں ہوتے تو قرآن ہوتا۔ تو حضور فرماتے ہیں القرآن ما علی والی ما القرآن۔ علی کا شاگرد عبداللہ ابن عباس کہتا ہے میری اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کرتا ہوں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز ہے جناب فضہ، واقع کربلا کے بعد یہ بی بی بغیر قرآن کے گفتگو ہی نہیں کرتی۔ جس نے جو بھی پوچھا اس نے قرآن سے بتلایا، قرآن کی آیت پڑھی۔ اگر کسی نے پوچھا آپ کھا پی لیتی ہیں یا آپ کوئی اور مخلوق ہیں، تو انہوں نے یہی کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی بتلا دیا کہ ہم حاجت رکھتے ہیں جیسے کہ آل محمد نے کھانا دیا۔ یہ ضمیر جو ہے نا حب ہی کی، یہ اللہ کی طرف بھی جاتی ہے، عربی جاننے والے جانتے ہیں، اور یہ آل محمد کی طرف بھی پلٹتی ہے کہ وہ خود بھی ضرورت مند تھے مگر انہوں نے کھانا دے دیا۔ تو جناب علی علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے پوچھا یا علی آپ نے سب کو ایک ہی جواب دے دیا۔ تو جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے سورہ نو نہیں پڑھی؟ آیت 10، 11، 12 تین آیتوں میں مولا علی علیہ السلام نے پڑھی۔ فرماتے ہیں فَقُلْتَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جب تم اس کی بارگاہ میں استغفار کرو گے تو وہ بہترین بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلادھار بارش برسا دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنت وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہاری مدد بھی کرے گا، تمہیں مال بھی دے دے گا، تمہیں اولاد بھی دے دے گا، تمہارے لیے باغات بھی ہرے کر دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دے گا۔ ایک عورت کو لائے، کہا جی 6 مہینے میں اس کا بچہ ہوا ہے، یہ بچہ جائز نہیں ہے، دوسری خلافت کا زمانہ تھا، ممبر سے اعلان کر دی انہوں نے اسے سنسار کرو، اسے سنسار کرو۔ ادھر سے مولا علی آئے کہ کدھر لیے جا رہے ہو؟ کہ جی سنسار کرنے، بچہ 6 مہینے کا ہے۔ علی نے کہا آؤ بات سناؤ۔ علی ممبر پہ بیٹھ گئے، انہوں نے بات سنائی۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ بچہ حلالی ہے۔ مولا کیسے؟ کہ قرآن نے 30 شہرہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، 30 مہینے کی مدت بتلائی ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 24 مہینے 2 سال مائیں
مائیں کامل دودھ پلائیں 2 سال اپنے بچوں کو، پیچھے کتنے بچے؟ کہا جی 6 مہینے۔ مولا نے کہا بچہ صحیح ہے۔ اس وقت اس نے کہا لولا علی، علی نہ ہوتے تو میں آج ہلاک ہو جاتا، میں فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ جناب علی علیہ السلام کے پاس ہر فیصلہ آتا تھا۔ کچھ لوگ آ گئے، ایک لڑکا جوان ساتھ ہے، ادھر ایک لڑکی ہے، وہ ماں باپ ساتھ ہیں، باپ ساتھ ہے لڑکی کے، اس کے بھائی ساتھ ہیں۔ ادھر لڑکا کہتا ہے یا علی یہ میری ماں ہے، وہ باپ کہتا ہے میں نے تو اپنی بیٹی کی شادی نہیں کی۔ بھائی کہتے ہیں ہماری بہن کی تو شادی نہیں ہوئی، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ مولا نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی یہ میری ماں ہے۔ اس سے پوچھا وہ عورت سے یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا جی میرا کچھ نہیں لگتا، میری تو شادی نہیں ہوئی۔ مولا علی نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب اگر فیصلہ کروں تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا جی منظور ہے۔ اس سے پوچھا میں اگر علی ابن ابی طالب فیصلہ کروں تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا منظور ہے۔ کہا کمبر جاؤ 1000 کی تھیلی لے کے آؤ۔ کمبر حیران تھا، گھر میں تو آٹا نہیں ہے، 1000 کی تھیلی کہاں سے لاؤں؟ کمبر گیا، جہاں نماز اٹھایا، تھیلی لے آیا۔ مولا علی فرماتے ہیں جو فیصلہ میں کرنے چلا ہوں تمہیں منظور ہے؟ دونوں فریقین نے کہا منظور ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس لڑکے کی شادی اس 1000 مہر میں تجھ سے کرتا ہوں، منظور ہے؟ اس وقت وہ لڑکی کہتی یا علی کبھی بیٹے کی ماں سے شادی ہو سکتی ہے؟ اس وقت بتلایا کہ انہوں نے میری شادی کی، یہ بچہ ہو گیا، اس کا شوہر مالدار تھا، وہ لے گئے اسے جا کے قتل کر دیا۔ وہ بھی مولا نے خود تلاش کیا، ان لوگوں کو بلایا جو ساتھ تھے۔ کہ تم کہاں گئے تھے؟ کہ جی مال تجارت پہ گئے تھے۔ کہ وہ اس کا باپ انہوں کے ساتھ تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا جی وہ بیمار ہو گیا۔ پھر کون سی بیماری ہوئی؟ ایک نے کہا جی پیٹ کی بیماری تھی۔ کتنے بجے انتقال ہوا؟ اس نے کہا عصر کے وقت انتقال ہوا۔ مولا نے کہا جنازہ کس نے پڑھایا؟ فلاں نے پڑھایا۔ اسے باہر نکال دیا، دوسرے کو بلایا، اس سے کہا ادھر آ، تو اس کے باپ کے ساتھ قافلے میں تم گئے تھے، اس کے باپ کو کیا ہوا؟ اس نے کہا جی بس اچانک ہی فوت ہو گیا، بیماری تو کوئی نہیں تھی۔ کہ کس وقت فوت ہوا؟ کہ جی عشاء کے بعد ہوا۔ جنازہ کس نے پڑھایا؟ کسی اور کا نام لیا۔ کہ باہر چلو۔ ادھر مولا علی نے تیسرے سے پوچھا کہ انہوں نے تو سچ سچ بتا دیا ہے، اب تو بتا تیرا کیا ارادہ ہے، یا میں اپنی تلوار نکالوں؟ اس نے کہا جی اسے ہم نے قتل کیا ہے، اس کا بڑا مال تھا، ہم نے اسے قتل کر دیا، اس کا مال اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر مولا نے دیت بھی دلوائی، سزا بھی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ یہ پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ فیصلہ میں نے کیا ہے جو حضرت دانیال نے کیا تھا۔ حضرت داؤد فرماتے ہیں یا اللہ مجھے ایسے فیصلہ کرنے کی طاقت دے دے جیسے تو حشر کے میدان میں کرے گا۔
اللہ نے کہا داؤد تو متحمل نہیں ہو سکتا، ایسے فیصلے تو نہیں کر سکتا، کہ نہیں 2-3 فیصلے مجھے ایسے دے جو میں اس طرح کروں جیسے حشر کے میدان میں ہوں گے۔ کہتے ہیں ایک باغ تھا کسی کا، ایک لڑکا آیا، اس نے اس سے انگور توڑ لیے، جب انگور توڑ لیے جھولی میں ڈال لیے، مالک آ گیا، اس نے اسے مارا، زد و کوب کیا، پکڑ کے لوگ لے آئے حضرت داؤد کے پاس کہ جی اس نے انگور توڑ لیے، ہمارے نقصان کیا ہے۔ اب باتیں تو ظاہر ہو چکی تھیں، فیصلہ تو کرنا تھا جیسے قیامت کے دن ہونا تھا، حشر کے میدان میں ہونا تھا۔ حضرت داؤد حیران ہے اب فیصلہ کیسے کروں؟ تو جناب داؤد فرماتے ہیں یہ اسی لڑکے کا باغ ہے، اس مالک کی گردن اڑا دو۔ کہ میرا اس کا بابا اس کا غلام تھا، اور ایک دن اس نے قبضہ کر لیا باغ پہ، اسے قتل کر دیا، اور پھر فلاں جگہ اس کی قبر ہے۔ حضرت داؤد فرماتے ہیں یہاں تک تو میں نے بتا دیا، اب آؤ صاحب قبر کے پاس چلتے ہیں، میں اسے کرتا ہوں زندہ، پھر تم اس سے پوچھ لینا۔ حضرت داؤد نے اسے زندہ کیا، پھر اس نے یا نبی اللہ کہہ کے سلام کیا، سارا واقعہ پھر اس نے بیان کیا، پھر سزا ہوئی۔ یہ ہیں الہی فیصلے، یہ وہی کر سکتے ہیں جو قرآن کے ساتھ ہو، قرآن ان کے ساتھ ہو، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اور یہ اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی دلیلیں اور آیتیں ان سینوں میں ہیں جن میں اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ اوت الکتاب بھی کہا اللہ نے، لیکن اوت الکتاب میں ہر بندہ آ سکتا ہے، علماء بھی آ سکتے ہیں، لیکن اوت العلم میں صرف یہی ہستیاں آتی ہیں جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ اسی لیے پہلے تو رسول کے لیے کہا تھا الم نشرح لک صدرک، رسول کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ کہ ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ خالق نے خود اعلان کر دیا، جبکہ حضرت موسیٰ دعا مانگتے ہیں رب اشرح لی صدری امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پروردگار میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھیں اور میری یہ کمر کا بوجھ ہٹا دے۔ تو اللہ نے کہا دعا مانگ کے لی، شرح صدر دعا مانگ کے، اور ادھر خالق خود فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ وہاں ایک سینے کا نام تھا، پھر سورہ عنکبوت میں کچھ سینے بدلا دیے۔ خالق بتلانا چاہتا ہے کہ یہ وہ سینے ہیں جو سینہ رسول سے منسوب ہے۔ جس سینے پہ قرآن اترا اس سینے پہ کھیلتے رہے۔ اسلام نے آواز دی، دامن وقت میں گنجائش نہیں، اسلام نے آواز دی حسین مجھے مدد کی ضرورت چاہیے۔ جناب رسالت کے 50 سال کے بعد جناب جب سید الشہداء کی ولادت ہوئی، خوشی منائی جا رہی تھی، جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ یہ اس بچے کو تیری امت بھوکا اور پیاسا ذبح کر دے گی۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مجلس تو حضور کے گھر سے شروع ہوئی، حسین زندہ ہے، حضور رو رہے ہیں، دلیل چاہیے تو یوسف زندہ ہے، اور جناب یعقوب فرماتے ہیں وہ ندبہ کے الفاظ ہیں، ندا دیتے ہیں یا اسفا
ولا یوسف، ہائے میرا یوسف۔ جب یہ الفاظ جناب یعقوب نے کہے نا تو عربی لغت جاننے والے جانتے ہیں جب یہ الفاظ کہے جاتے ہیں تو یا سینے پہ ہاتھ مارا جاتا ہے، یا سر پہ ہاتھ مارا جاتا ہے، یا زانوں پہ ہاتھ مارا جاتا ہے۔ یا صفا ولا یوسفا کے الفاظ ہیں۔ حسین زندہ ہے، رسول رو رہے ہیں، یوسف زندہ ہے، یعقوب رو رہے ہیں، جدائی کو رو رہے ہیں۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آ گئی۔ بابا اس بچے میں کیا بات ہے جو آپ رو رہے ہیں؟ تو رسالت ماں فرماتے ہیں فاطمہ تیرا یہ بیٹا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ بی بی فرماتی بابا آپ نہیں بچائیں گے؟ بیٹی میں نہیں ہوں گا کہ اس کے بابا بچائیں گے، دفاع کریں گے، علی بھی نہیں ہوں گے کہ میں فریاد کروں گی کہ فاطمہ تو بھی نہیں ہوگی کہ پھر دونوں بھائی مقابلہ کر لیں گے کہ حسن بھی نہیں ہوں گے صرف حسین ہوں گے۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہے بابا پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ تو کہا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو حسین کے جس کے بوڑھے بوڑھوں کو روئیں گے، جس کے جوان جوانوں کو روئیں گے، جس کے بچے بچوں کو روئیں گے۔ آج یہ بچے رو رہے ہیں، کسے رو رہے ہیں؟ اور روایت میں نے پڑھا ہے کہ جب قافلہ آل محمد واپس آیا تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے آ کے کہا کیا ہونا محمد آ گئے؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں، کیا سکینہ آ گئی؟ نہیں آئے، بچے نہیں آئے، بلکہ جناب ام کلثوم مرثیہ پڑھتی ہے، فرماتی ہیں یا جدنا، اے میرے نانا ہمیں قبول نہ کر، جب ہم گئی تھی تو ہماری جھولیاں بچوں سے بھری ہوئی تھی، بچوں سے خالی ہو گئی، ہمارے بچوں کا دودھ اے نانا ہمارے بچوں کا دودھ تیروں سے چھڑایا گیا۔ نانا ہماری بینائی کمزور ہو گئی، اتنی دھوپ، اتنی گرد، اتنے پتھر۔ بیبیاں جناب زینب فرماتی نانا اگر لوگوں کا رش نہ ہو تو میں تمہیں اپنی کمر دکھاؤں، جتنے تازی آنے پڑے ہیں۔ اور پھر جب ماں کی قبر پہ آئی تو کہا اماں میں کربلا اور شام فتح کر کے آئی ہوں۔ اماں تو نے تو ایک دربار دیکھا تھا، میں درباروں پہ دربار دیکھتی رہی، کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، ہم بے مخنع چادر تھے۔ بس بات ختم کر رہا ہوں۔ جناب ام سلمہ سے حضور نے کہا ام سلمہ یہ مٹی دے گیا جبریل امین، یہ کربلا کی مٹی ہے، اس میں حسین کا خون آئے گا۔ اماں ام سلمہ سے کہا حسین نے اماں میں عراق جا رہا ہوں۔ تو بی بی نے کہا بیٹا اور جس طرح مرضی جانا مگر عراق نہ جانا، میں نے تیرے نانا سے سنا ہے حسین عراق میں بھوکا پیاسا مار دیا جائے گا۔ بی بی ام سلمہ روزانہ وہ مٹی دیکھتی، تسلی ہو جاتی حسین زندہ ہے۔ کہتے ایک دن بی بی سوئی ہوئی تھی، 10 محرم عاشور کا دن، عصر کا وقت، آنکھ لگ گئی، رسول اللہ خواب میں آئے، امامہ اترا ہوا، بالوں پہ گرد پڑی ہوئی، میرے سرتاج
عباس کیا ہو گیا؟ کہ ام سلمہ میرا حسین کربلا میں مارا گیا۔ جب مٹی دیکھی تو سرخ ہو چکی تھی، ادھر سے جناب سغرا آئی کہ اماں میرا بابا کب آئے گا؟ علی اکبر تو وعدہ کر کے گیا تھا۔ جناب ام سلمہ نے کہا بی بی آ جائے گا۔ اماں نانی اماں کہاں سے آئے گا؟ مٹی تو سرخ ہو گئی، آؤ کربلا میں چلے۔ ایسا وقت آیا حسین نے عباس کی طرف دیکھا، سکینہ نے کہا چچا ہمیں پانی لا دو۔ جناب عباس تیار ہو گئے، مشکیزہ لیا، حسین سے اجازت لی، جناب زینب سے اجازت لی، اے میری آقا دی مجھے مرنے کی اجازت دو۔ تو بی بی کہتی ہے میرے بابا نے اماں نے وصیت کی تھی جب عباس آخری رخصت کے لیے آئے تو اس کے بازوؤں پہ بوسے دینا، اسے میری طرف سے سلام کہنا۔ حسین عباس باہر آئے، حسین کے سامنے سوار ہوئے، جناب عباس نے فوجوں کو للکارا، بس علی کا شیر دریا پہ پہنچا، علم گاڑ کے کہا یہی پانی روکا ہوا تھا، اب علی کا شیر پانی لے کے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں ہاتھ پانی میں ڈبو دیے، ایسا دیکھا کہ وفا پہ حرف آ گیا، مولا جب میرے اللہ جب میں اپنے آقا سے ملوں تو یہ ہاتھ میرے تن پہ نہ ہو۔ آئے اس عباس نکلے کہ سکینہ پانی پی لے، ایک بازو کٹا دوسرا بازو کٹا، اب مشق کو دانتوں میں لیا۔ علامہ قلب حسین نے لکھا، حسین نے کہا عباس تو نے آواز کیوں نہیں دی؟ فرماتے مولا مشق سکینہ دانتوں میں تھی، آواز کیسے دیتا؟ میں تو چاہتا تھا پانی پہنچ جائے۔ ارے گرز سر پہ لگا، مشق پہ تیر لگا، تیر کا لگنا تھا، عباس زمین پہ آئے، علم گرا، حسین نے کہا لاؤن این کا سرت ساری وقلت علی قلت عیلتی، عباس تیرے مرنے نے کمر توڑ دی ہے، بہانے ختم ہو گئے۔ عباس آئے میدان میں، حسین آئے، آگے کہا میرے بھائی مجھ سے باتیں کرو، مجھے جواب دو، مجھے بھائی کہو۔ ایک لمحے کا عباس نے توقف کیا تو بقیہ سے آواز آئی عباس حسین کو بھائی کہو، میں نے تو اسے بیٹا بنایا ہے۔ لب ہلے، آؤ تمہیں خیمے میں لے جاؤں کہ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ یہ بات نہیں تھی۔ جب عباس بغیر بازوؤں کے گرے تو ظالم نے کہا آؤ علی کے بدلے لے لو۔ علی کا شیر بغیر بازوؤں کے ہے، اتنی تلواریں لگی، اتنے تیر آئے، اتنے نیزے آئے کہ بدن اٹھانے کے قابل نہ رہا۔ حسین نے کہا علی اکبر بیٹا، علی اکبر بیٹا آگے بڑھو، عباس کوئی وصیت تو بیان کرو۔ مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک میں خون ہے، مولا صاف کر دیجئے، آپ کی زیارت کروں، کبھی تکلیف نہ دیتا۔ اگر میرے بازو ہوتے۔ حسین نے عباس کا سر اپنے زانو پہ رکھا، عباس نے اتار لیا، پھر زانو پہ رکھا، پھر اتار لیا۔ عباس سر زانو پہ کیوں نہیں رکھتے؟ مولا وفا پہ فرق آ جائے گا۔ مولا جب آپ گریں گے تو سر کون سنبھالے گا؟ کہ میری ماں بقیہ سے آ جائے گی، مجھے گودی میں لے لے گی۔ عباس سے آنکھیں بند کی،
حسین نے کہا علی اکبر علم اٹھاؤ، علی اکبر نے علم اٹھایا، سکینہ نے کہا چچا گئے، پانی آ گیا، بی بی زینب نے دیکھا کہ پنجہ علم سے کھول لو، پٹکا